چینل 5 کی نیوز رپورٹر صدف نعیم صاحبہ شہادت کا درجہ حاصل کر چکی ہیں۔ شہادت ان سینس کیونکہ وہ ناگہانی موت کا شکار ہوئی ہیں۔ وہ اپنی ڈیوٹی پر تھیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھیں اور اچانک ایک سانحہ ہو گیا، ایک حادثہ ہو گیا اور وہ اس حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ لیکن اس حادثے کو، اس سانحے کو سیاسی طور پر اس سے فائدہ اٹھانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہے وہ انتہائی بھونڈی ہیں، وہ انتہائی غلیظ ہیں، وہ انتہائی قابل مذمت ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فضلہ سجاد۔ ناظرین، افسوسناک واقعہ کل کے لانگ مارچ کا، اور کل کا لانگ مارچ جس طریقے سے اختتام پذیر ہوا عمران خان صاحب کا، وہ واقعی افسردہ کر دینے والا تھا۔ چینل 5 کی رپورٹر صدف نعیم، جو کہ ایک دن پہلے عمران خان صاحب کا انٹرویو کر چکی تھی اور کل پھر وہ کنٹینر کے ساتھ ساتھ دوبارہ اسی آس امید پر کہ وہ ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب سے کانٹیکٹ کر سکیں، وہ کنٹینر کے ساتھ ساتھ چل رہی، ایسے میں ان کا پاؤں پھسلا، وہ کنٹینر کے نیچے آ گئیں اور جاں بر نہ ہو سکیں۔ اب یہ ایک حادثہ تھا، ایک ایسا حادثہ جس نے تمام لوگوں کو ظاہر ہے کہ افسردہ تو کیا، لیکن جو عمران خان صاحب ہیں، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، وہ سیکیورٹی کے منع کرنے کے باوجود فوراً کنٹینر سے نیچے اترے۔ انہوں نے جا کر دیکھا اور یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ان کے الفاظ تھے اور وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ فوراً سے پہلے وہ نیچے اترے جیسے انہیں پتہ چلا، اور ان کی سیکیورٹی حالانکہ ہائی رسک پہ تھی، اس کے باوجود بعض رپورٹر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس چادر تھی جو انہوں نے صدف نعیم کے اوپر ڈال دی، لیکن یہ تو بہرحال باتیں ہیں۔ اس حادثے سے، اس ناگہانی موت سے فائدہ اٹھانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کافی قابل مذمت ہے۔ یہ ایک حادثہ تھا، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ جانی نقصان جو ہوا اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا، خواہ وہ حکومت پاکستان پیمنٹ کرے، پیسہ دے، تحریک انصاف دے، کوئی بھی دے، حکومت دے، لیکن وہ جانی نقصان کا مداوع تو نہیں ہو سکتا، کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا جانی نقصان کو، بٹ پھر بھی ان کی ہیلپ کے لیے سب نے اناؤنس کیا۔ لیکن جو افسوسناک ایک پہلو سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، شہباز شریف کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، اور لوگوں کی خاص طور پر مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والوں کی اخبارات بھرے ہوئے ہیں۔ ٹویٹر پہ جو ہے وہ ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، میڈیا چینلز جو انہوں نے مینیج کیا وہاں پہ بھی ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ہم تحقیقات کریں گے، کس نے دھکا دیا، کیسے دھکا دیا گیا، کس طرح سے ہلاکت ہوئی۔ مطلب پیچھے بس یہی رہ گیا کہ کسی طرح سے یہ کہلوا دیا جائے کسی سے کہ عمران خان صاحب نے دھکا دیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ خاتون موقع پر جاں بحق ہوگی۔ مطلب ظاہر ہے کہ آپ نے عمران خان پہ سارا بلیم کرنا ہے، اور لوگوں کی ٹویٹ بھی، مطلب پولیٹیشین کرے تو حد ہے، لیکن جو صحافی ہیں، جو پرانے سینئر لوگ ہیں، وہ بھی اس قسم کے ٹویٹ کر رہے ہیں۔ لائک اظہر صاحب ہیں جیو کے بڑے ایکٹیو، لندن سے بیٹھ کر رپورٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا عمران خان کا خونی مارچ جو ہے وہ ایک جان نکل گیا۔ پھر اسی طرح سے یہاں پہ بھی بہت سے لوگوں نے سے خونی مارچ اور جانے کھانے والا اور اس قسم کی بہت سی باتیں سینئر صحافیوں نے بھی کی، جو ظاہر ہے کہ مینج میڈیا کے لوگ ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا ہم لوگ صبر کر لیں، لیکن صبر تو ہم لوگوں میں ہے ہی نہیں، ریٹنگ کا چکر ہے، لائکس کمنٹس کا چکر ہے، یوٹیوب سے ارننگ کرنے کا چکر ہے، تو جس کے دل میں جو آتا ہے وہ ویڈیو بنایا جاتا ہے، وہ کلپس لگا کر اس کو جو مرضی ٹائٹل دے دے، ویورشپ حاصل کرتا رہتا ہے۔ اب وہاں ہوا کیا تھا اس کو ذرا تسلی سے جاننے کی کوشش کسی نے نہیں کی۔ ایٹ دا اسپاٹ فوراً سے ویڈیوز بنانا شروع کر دی گئی، ایٹ دا اسپاٹ تھمبنیل عجیب و غریب سے لگا دیے گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پہلی جو رپورٹس آ رہی تھی اس کے مطابق تو کنٹینر پر چڑھنا چاہ رہی تھی، سلپ ہو گیا ہاتھ اور وہ نیچے گر گئی جس کی وجہ سے حادثہ ہوا۔ لیکن جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ہم نے دیکھا کہ وہ ڈیوائڈر پہ چل رہی تھی، ساتھ دوڑ رہی تھی کنٹینر کے۔ مختلف فوٹیجز جو سامنے آ رہی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کنٹینر کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، پھر وہ ڈیوائڈر پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور مبینہ طور پر اسی ڈیوائڈر سے جو سڑک کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، چھوٹی سی وال ہوتی ہے، اس میں تو ایک پاؤں رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو دونوں پاؤں تو ایک ساتھ رکھے نہیں جا سکتے، وہاں سے ان کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ ناگہانی حادثے کا شکار ہوئی۔ تو ویڈیوز کے آنے کا انتظار نہیں کیا گیا، دیکھا نہیں گیا، کیونکہ ہر بندہ اس وقت ایک میڈیا پرسن ہے، ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے، ہر بندہ رپورٹ دے سکتا ہے، اور صرف کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا انتظار کرنا ہے حقائق سامنے آنے کا، جو کہ ہماری قوم میں اب نہیں ہے۔ ہم جھوٹی ویڈیو، جھوٹی خبریں، جھوٹے تھمبنیل بنا کر اور اپنی دکان سجا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی کا فائدہ اٹھایا پاکستان مسلم لیگ نواز نے خاص طور پر، اور اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ ساری رات فون گھمایا گیا۔ حالانکہ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اور صدف کی ڈیڈ باڈی کو سرکاری ہسپتال میں وہاں لے کر جایا گیا، تو نیا پاکستان سمیت دیگر جو یوٹیوب چینلز ہیں وہاں کے لوگ وہاں موجود تھے، اور ان کے ہسبینڈ نے، صدف کے ہسبینڈ نعیم صاحب وہاں آ گئے تھے، ان کے بھائی فہیم بھی آ چکے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حادثہ ہے،
حادثہ ہے اور حادثے کا ہم کس پہ مقدمہ کروائیں اور یہ وہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم کسی قسم کی کارروائی نہیں چاہتے. اب دیکھیں یہ ایٹ دا اسپاٹ ہونے والی چیز ہے، اس میں اتنا ڈیوریشن نہیں آیا کہ کوئی جا کے ان کو پٹی پڑھاتا، کوئی جا کے ان کے ترلے منتیں کرتا یا کوئی جا کے انہیں ڈراتا دھمکاتا ہے، کسی بھی طرح سے انہیں یہ اسٹیٹمنٹ دینے کا جو ہے وہ فورس کرتا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے لیے، کیونکہ ڈیوریشن اتنا زیادہ نہیں. جیسے ڈیڈ باڈی ہاسپٹل پہنچی، ان لوگوں کو اطلاع دی گئی، وہ آ گئے لاہور سے، اور مطلب اس سارے ٹائم پیریڈ میں وہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، اور کنٹینر پہ موجود تھی مرکزی قیادت بھی ساری کی ساری عمران خان صاحب کے ساتھ. تو یہ جو رانا ثناء اللہ سمیت سب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈرایا دھمکایا گیا، رات کو تدفین کر دی گئی، رات تو رات کارروائی سے انکار کروا دیا گیا، انہیں پریشرائز کیا گیا ہے، انہیں بلیک میل کیا گیا ہے، ان کو کچھ آفر کیا گیا، اس قسم کی بے تحاشا باتیں جو ہے یہ نون لیگ سے ریلیٹڈ لوگ نکال رہے ہیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ بالکل کچھ ٹائم کے بعد کی، ایٹ لیسٹ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد کی بات تھی، جب نیا پاکستان، اردو پوائنٹ اور دیگر لوگ جو یوٹیوب چینل کے لوگ تھے وہ وہاں موجود تھے سرکاری ہسپتال کے باہر جہاں کی ڈیڈ باڈی تھی، اور ورثا نے، لواحقین نے پوسٹ مارٹم سے بھی انکار کیا تھا، کارروائی کرنے سے بھی انکار کیا تھا، اسے حادثہ قرار دیا تھا. لیکن اس کے باوجود حکومت کی پوری کوشش ہے کہ اس حادثے کو کسی نہ کسی طرح قتل کا رنگ دیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں مجھے کیوں نکالا کر رنڈی رونا رو رہے تھے نواز شریف صاحب، اور 5 بکس میں بھرے نامناسب سے الفاظ، ججز کے لیے 5 ججز کے لیے 5 بکس میں بھرے فلاں استعمال کر رہے تھے، اور جرنیلوں کو بھی گالیاں دے رہے تھے، جی روڈ پہ پوری سرکاری مشینری استعمال کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو لالہ موسیٰ کے قریب ایک بچہ تھا، احمد شاید اس کا نام تھا، غالباً 5-6 سال اس کی عمر تھی. ان کے قافلے کی گاڑی کے نیچے وہ بچہ آیا، اس بچے کے باپ کو بعد میں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، وہ مدد کے لیے پکارتا رہا تھا، لیکن VVIP ایمبولینسز ساتھ موجود تھی، کسی نے رکنے کی زحمت نہیں کی تھی. لالہ موسیٰ سے کچھ ہی فاصلے پر آگے گجرات میں سٹیج لگا ہوا تھا، اور یہ سارے لوگ جو گنتی کے 4-6 لوگ تھے، سارے رنڈی رونے میں مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا کی گردان میں لوگ ان کے ساتھ انٹرسٹڈ ہی نہیں، سرکاری وسائل استعمال کرنے کے باوجود، سرکاری لوگوں کو اکٹھا کرنے کے باوجود. تو وہ لالہ موسیٰ سے وہاں گجرات تک کا تھوڑا سا ڈسٹینس تھا، وہاں پہنچ کے سٹیج پہ کیپٹن صفدر نے اناؤنس کیا کہ پاکستان جب بنا تھا لاکھوں لوگ شہید ہوئے تھے، بچوں نے بھی قربانیاں دی تھی، یہ ہماری تحریک کا پہلا شہید ہے، مبارک ہو. ایسی بات بلکہ بکواس کی تھی کیپٹن صفدر نے، اور ان میں سے کسی نے اتر کے بچے کو دیکھنے یا ایمبولینس کھڑی کرنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، جبکہ ان کے ساتھ VVIP ایمبولینس بھی ساتھ سفر کر رہی تھی، کتنی زیادہ، اور ریسکیو والے بھی موجود تھے. اب یہاں کیا ہوا کہ یہاں صدف حادثے کا شکار ہوئی، جیسے عمران خان کو پتہ چلا ودن سیکنڈز وہ نیچے آ گئے، ہائی سیکیورٹی رسک کے باوجود. پھر ساری قیادت ان کی جو ہے وہ ہاسپٹل میں بھی موجود رہی، اور بعد میں جنازے میں بھی انہوں نے شرکت کی. پھر آج عمران خان صاحب صبح اپنا لانگ مارچ کا دوبارہ آغاز کرنے سے پہلے صدف کے گھر سے ہو کر آئے، لواحقین کو تسلی دے کر آئے، افسوس کا اظہار کر کر آئے. گڈ ول جسچر ہے، ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے صدف کی موت کو، لیکن ایک گڈ ول جسچر کی بات کریں، جو ڈفرینس ہے بٹوین 2 ڈفرینٹ ٹائپ آف لیڈرشپ. یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے کل اپنا لانگ مارچ بھی اختتام پذیر کر دیا تھا، شیڈیول سے ہٹ کر، جسٹ بیکاز کہ صدف کا جو حادثہ پیش آیا تھا. تو ایسے میں اسے سیاسی فائدہ اٹھانا، اسے اپنے بھڑاس نکالنے کے لیے استعمال کرنا، اس شہادت کو، اس موت کو، اس حادثے کو انتہائی گھٹیا ترین حرکت ہے جس پہ اس وقت بہت سے لوگ ملوث ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے یہ کیش کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ادروائز ان کی فیملی نے تو اسی وقت پوسٹ مارٹم سے کارروائی سے انکار کیا تھا، لیکن یہ جو پریشرائز کرنے والے ہیں، جو پریشر گروپ ہے، یہ کسی نہ کسی طرح اسے قتل ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی اوقات مزید دکھا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے لانگ مارچ کی شرکا پر اس کا مقدمہ ہونا چاہیے یا پھر اسے حادثہ ہی سمجھا جائے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.